ان الذین یرسلون اللہ ورسولہ محمد رسول، یہ محمد اللہ تعالیٰ فرمایا رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور فرمایا یاد رکھنا یہ ذاتیں دو ہیں، حب ایک ہے، وہ خدا ہے یہ مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے یہ مسعود ہے، وہ معبود ہے یہ عبد ہے، تو صرف ایک فرق رکھنا ہے، صرف اتنا فرق رکھنا ہے، باقی حب میں ایک ہے۔ وہ کیا فرمایا جس نے خدا اور مصطفیٰ کو ملا دیا ذات کے اعتبار سے تو سمجھ آیا اس نے شرک کر دیا ہے، لیکن جس نے خدا اور مصطفیٰ کو ادب و محبت و اطاعت و رضا کے حوالے سے الگ کرنے کی کوشش کی تو اس بندے نے خبردار کفر کر دیا ہے۔ فرمایا قرآن کے اندر کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں اپنی بات کریں اور اپنے مصطفیٰ کی بات کریں، کوئی ایسی جگہ ہے؟ آج سے کہا جاتا ہے تم خدا اور مصطفیٰ کے ان کو ملاتے ہو، شیئر کرتے ہو، یہ بتاؤ اللہ نے جدا کب کیا؟ ہم کو روزے ملانے والے، اذان میں صحابہ کا نام ساتھ اپنے حبیب کا، نماز میں صحابہ کا ذکر ساتھ اپنے حبیب کا، بڑی غور کا بات ہے۔ جو بھی خطبہ ہے یا اللہ کی بات اور اس سے بات کریں ان کی بات ہے، اور قرآن میں اللہ نے رسول دیا اور میں نے جو اکیلے میری بات کروں گا تو صرف میری ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد کرو وہ صرف میرا ذکر ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کو یاد کرو گے نا تو وہ صرف میرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں، وہ میرا بھی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کا اصول ہے، قرآن میں اللہ نے کہا تو فرمایا نہ تو غلطی کو ملے گا، لیکن عالم سکھایا جا رہا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ کرنا، ابھی حضور نے کیا یا نہیں کیا، کسی نے قربانی کر دی ابھی حضور نے نہیں کی تھی، عنایت مبارکہ کا شان حضور قربانی کر دی، لیکن قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جانور تو صحیح تھا وہ اللہ نے کیا تھا، اللہ نے کہا نہیں قربانی، کیوں؟ ابھی میرے مصطفیٰ نے کی گئی، ابھی تو میرے حبیب نے کی نہیں، فرمایا جو کر لی وہ صدقہ کھا لو حلال ہے، پر قربانی نہیں، قربانی کب ہوگی کہ پہلے تو میرا حبیب کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلی آیت کو آگے پہلا کیا کہتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، جو اپنے حبیب کی بارگاہ میں آواز بلند نہیں کرنے دیتا، جو اللہ قرآن ہے نا، کائنات میں دو ہی ذات ہیں جن سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ایک اللہ ہے اور ایک رسول اللہ، شاہی خلاف ایمان ٹھیک ہو نبی کی آواز سے آواز بڑھنا ہو، الگ سکھایا جا رہا، کیا برابر ہو جائے؟ میں نے کجاہری بات کو بھی بات ایسے بھی بات نہیں کرنی جیسے تم آپس میں کرتے ہو، میرے حبیب کی آواز میں برابر کی آواز ہو، ارے اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ تم میرے حبیب کی آواز کے برابر آواز کا پہنچے جائے، کسی کو مصطفیٰ کریم جیسا بنا دے، وہ ہی نہیں سکتا، وہ تو آواز میں برابری برداشت نہیں کرتا، آواز برابر ہو، مثلیت آواز میں برداشت نہیں کرتا، ساتھ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا اگر ہو جائے آواز کی بات ہے، صرف آواز بلند نہیں کرنی، برابر نہیں کرنی، ہو گئی تو سزا کا شروع زندگی کے سارے اعمال اللہ کہتا ہے میں ضائع کروں گا، تیری بڑی مداحت کیے سجدے پورے معلوم گا، یہ نص ہے، قرآن ہے، ٹیکسٹ ہے، ادب قرآن ہے، کس میں
اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال خارج. اب تناسب دیکھیے کہ عمل اور حضرت مصطفیٰ کریم میں ایک مرتبہ آواز بدل ہوئی, ایک مرتبہ برابر ہوئی. تو بولا سال کی نمازیں آیا, 2 سال کی, 10 سال کی, 20 سال کی. اللہ کا ڈر ہمارا اعمال کو زندگی کے سارے اعمال کو تیرے پلے کچھ نہیں بچے گا. صرف آواز برابر کرنے پہ اللہ کچھ نہیں چھوڑتا بندے کے پلے. آج نوجوانوں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بات کرے, ہمیں وہ سینٹینس بڑا اپیلنگ میں تھا, اس میں دعوت ہے بڑا دم ہے, وہ اللہ کے بندے عشق و محبت وہ دلیل و سلیلہ تھا, دلیلیں پیچھے رہ جاتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شروع کرنے کی باری آئے, وہاں تو سوال کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی منانا جائے, کوئی وہاں سوال کرنے میں چند مثال دے رہا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں کوئی حضور کا علم نام توڑ رہا ہے. میں بڑوں 10 سال میں سے جاؤں گا, 14 سال پڑھ لوں, 40 سال پڑھ لوں, اور پڑھ کے میں کہوں کہ علم مصطفیٰ کو میں نام سکوں تو نہیں چنا ہو رہا ہے. اس کو اللہ کہتا ہے خبردار, میں تو آواز کی بلندی کرتا نہیں کرتا, اور تو میرے حبیب کی علم کو توڑتا, تیری اتنی سی عقل اور اس کے علم مصطفیٰ سکے. یہ شیطان کے وسوسے سے آج اگر ہر کہتے ہیں امت متحد ہو رہا ہے, ہم اتحاد کے قائل ہیں. اگر متحد ہونا چاہتے ہیں تو ایک ہی ہے, وہ ذات مصطفیٰ کریم پہ متحد ہونا پڑے گا. شام تک ہو گئے تو متحد ہو گئے, ورنہ اللہ ہونے کا آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا. اللہ کے ساتھ اختلاف ہوئے نہیں کرتے. کلمہ پڑھنے کے بعد اختلاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے. باقا سے کو بتا دیتا ہے زمین کا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. رسی کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نوجوان شروع ہو جاتے ہیں, کیسے ہو سکتا, کیسے یہ علم ہو سکتا ہے حضور کی حیات کو, ارے جہاں کل کائنات کو حیات ملے, جہاں مردے زندہ ہو, وہاں حضور کی حیات میں قابض کرے. اس سے بڑی نادانی ہے صحیح ہوتی. مجھے خبر نہیں ہے میری اگر سانس ہے کہ نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت تک آنے کی خبر ڈالے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانے والے, ہم ان کی حیات کو وہ سے بحث بنا رہے. اس سے بڑی وقوفی ہے سے نوجوانوں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے الگ کیا جا رہا ہے. انہیں پتا ہے ذات سے الگ کر دو, محبت نکال دو, ادب نکال دو, نمازیں پڑھ دے دو, روزے رکھ دو. ارے کافر سمجھ گیا کہ ان کا بیٹا ذرا کیسے ہی ہوگا کہ حضور سے دور ہوئے میرا ذائقہ ہو گیا. وہ سمجھ گئے, ہم نہ سمجھ سکے اور ہم حضور سے دور ہونے لگے. آقا کی ذات مبارکہ سے الگ ہونے لگے. اب تو اللہ کہتے زندگی کے سارے اعمال رد کر دوں گا, صرف اتنی سے بات آپ نہیں وانتم لا تشعرون, میں یہ شعور بھی نہیں دوں گا, عقل نہیں دوں گا. جب کس چیز کی پانی نہ دیتا ہے اللہ بندے کو, نہیں ظاہر تو یہی اللہ کہتا ہے اعمال بھی دے دیتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے, اعمال بھی دے دیتا ہوں, شعور دے دیتا ہوں. کس شے کا جب اسے بھوک لگتی ہے تو کھانے کا نہیں پتہ چلتا, اس چیز کا شعور دے دیتا ہوں, زندگی گزارنے کا شعور دے دیتا ہوں.
پھر کس شے کو شعور دے دیتا ہے؟ میں اس شے کو شعور دے دیتا ہوں کہ تیرے اعمال میں نے سائے کر دیے، اس کی خبر نہیں ہونے دیتا اسے۔ آگے کس کی کیا رہا ہے؟ خبر دے تاکہ اسے پتا چلے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وہ اس زمانے میں نماز پڑھتا رہے، بڑا نمازی میں روزے رکھتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، حج کرتا رہے، لٹنے کا احساس میں لے لیتا ہوں، شعور میں لیتا ہوں۔ آگے کیوں؟ میں اس لیے کہ اگر میں شعور لے لوں کہ تو لٹ گیا، میرے بندے نے کچھ نہیں چھوڑا، تو رات کو کہیں مجھ سے توبہ کرنے نہ آ جائے، جو میرے کو سوال بارگاہ کا کوئی آگے رہے۔ میں چاہتا ہوں میری بارگاہ میں توبہ کرنے کی نہ ہو، جو میری بارگاہ کا میرا اللہ کہتا ہے اس کے اعمال بھی دیتا ہوں، پر شعور دیتا ہوں توبہ کرنے۔ اور ہم ہیں کہ ہم گفتگو کریں سوشل میڈیا پہ،